مقدس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، سورۃ الاعراف کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون اور جدا جدا نشانیاں۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ دیکھیں کہ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی جب فرعونیوں کا سرکش بڑھتا رہا، ان کی مکاریاں بڑھتی رہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ فرعون کی سرکشی زمین پر بڑھتی جا رہی ہے تو ان کو عذاب میں گرفتار فرما۔ قرآن کی یہ آیت میں بتا رہی ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ادھر یہ فرعونی عذاب میں مبتلا ہونے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلا طوفان کی شکل میں ان پر عذاب نازل ہوا۔ تفسیر خزائن العرفان میں حضور سیدنا صدر الافاضل فخر الاماثل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ابر آیا، بادل چھانے لگے، پھر بہت زیادہ تیز آندھی اور طوفان آئے اور اتنی بارش ہوئی، اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ان کے فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر جاتا تھا۔ اتنا پانی بھرا کہ جو بیٹھے تھے وہ وہیں بیٹھ کر کے ڈوب کر کے مر گئے، ان کے سروں سے پانی اوپر نکلنے لگا۔ پاس میں ہی بنی اسرائیل کے گھر تھے، ان کے گھروں میں پانی نہیں پہنچا، لیکن جو فرعونی تھے جو سرکشی سے باز نہیں آتے تھے، ان کے گھروں میں اتنا پانی بھرا کہ کچھ تو اس میں تباہ و برباد ہو گئی۔ عذاب یہ 7 دن تک، ہفتے سے ہفتے تک یہ اس عذاب میں مبتلا رہے، عذاب نازل ہوتا رہا، بارش ہوتی رہی، طوفان آتے رہے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں کہ یہ عذاب ہم سے ختم ہو جائے، یہ چیز ہم سے دور ہو جائے، ہم اس عذاب سے باہر آ جائیں، پھر ہم آپ پر ایمان لے کر کے آ جائیں گے، آپ جیسا کہیں گے ہم ایسا ہی کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، جو 7 دن تک لگاتار بارش ہو رہی تھی، گھروں میں پانی بھر چکا تھا، بہت زیادہ پانی گھروں میں بھر چکا تھا، تباہ و برباد ہونے لگے تھے یہ لوگ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، اس عذاب میں تخفیف ہو گئی، کمی ہو گئی۔ اب 1 مہینے تک پہلے جو کھیتیاں ہوتی تھی، اب وہ کھیتی اور زیادہ سرسبز و شاداب ہو گئی، اور زیادہ ہریالی آ گئی۔ اب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ پھر اپنے وعدے سے مکر گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے نعمت تھی، یہ جو پانی آیا تھا یہ نعمت تھی، دیکھو یہ کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئی ہیں اور زیادہ ہم پہلے سے زیادہ پھلنے پھولنے لگیں گے۔ 1 مہینے تک پھر یہ سکون کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنی سرکشی شروع کر دی، پھر مکاریاں انہوں نے شروع کر دی، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر ان پہ دوبارہ عذاب نازل ہوا۔ اب جو عذاب نازل ہوا تھا وہ طوفان کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، اب جو عذاب نازل ہوا تھا یہ ٹڈیوں کی شکل میں تھا۔ اتنی کثرت سے ٹڈیاں آئی تھیں کہ یہ تفسیر سے پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹڈیاں اگر کسی لکڑی کی چیز پر بیٹھ جاتی تھی تو اس چیز کو بالکل کھا جایا کرتی تھی، دروازے کھڑکیاں بالکل ختم کر دیا کرتی تھی، اگر کسی کھیت میں وہ بیٹھ گئیں تو وہ پورا کھیت صبح تک ختم کر دیا کرتی تھی۔ یہاں تک بتایا گیا کہ اگر وہ ٹڈیاں لوہے پر بھی بیٹھ گئیں تو اس لوہے کو بھی نیست و نابود کر دیا کرتی تھی۔ یہ ٹڈیوں کا عذاب فرعونیوں پر نازل ہوا۔ لیکن دیکھیں معزز سامعین حضرات، آج کے اس دور میں اب اس وقت جو یہ ماحول چل رہا ہے، ہم طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ طوفان بھی عنقریب آیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ٹڈیوں کی شکل میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ٹڈیاں اس وقت یہاں موجود ہیں، جو ہندوستان کے کئی صوبوں میں
آپ نے دیکھی ہوں گی، اور یہی بالکل جو قرآنی تفاسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹڈیاں جو فرعونیوں کے اوپر عذاب کی شکل میں آئی تھی کہ جہاں بیٹھتی تھی اس چیز کو تباہ کر دیا کرتی تھی، برباد کر دیا کرتی تھی، کھیتیاں پوری کی پوری کھیتیاں ختم کر دیا کرتی تھی، اور جس لکڑی پہ بیٹھی وہ لکڑیاں ختم کر دیا کرتی تھی۔ آج یہی پوزیشن ہے، دیکھیں اتنی تعداد میں یہ ٹڈیاں آئی ہیں کہ جہاں بیٹھتی ہیں وہیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ یہاں تک بتایا کہ ایک وقت میں کئی ہزار لوگوں کے برابر یہ ٹڈیاں کھانا کھاتی ہیں۔ پھر فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کیا، آپ سے پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ دعا فرمائیں یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، یہ ٹڈیاں چلی جائیں کہ جن کی وجہ سے ہماری کھیتیاں ختم ہونے کو ہیں، کہ جن کی وجہ سے ہم بربادی کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے آپ کے رب پر، ہم کلمہ پڑھیں گے آپ کا، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر وہ ٹڈیوں کا عذاب ختم ہو گیا، لیکن فرعونی پھر اپنے وعدے سے مکر گئے، پھر انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ ایک آدھ مہینہ پھر یہ اسی طریقے سے سلامتی کے ساتھ میں زندگی گزارتے رہے، لیکن پھر انہوں نے دوبارہ سرکشی شروع کر دی، تو پھر ان کے اوپر ایک اور عذاب نازل ہوا۔ سب سے پہلا عذاب فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان کی شکل میں، دوسرا عذاب ٹڈیوں کی شکل میں، والقملہ یہ تیسری قسم کا عذاب۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، والقملہ اس سے مراد کسی نے جوؤں کو لیا ہے، کسی نے باریک کیڑے کو لیا ہے۔ بہرحال یہ جو عذاب تھا یہ بھی کہیں نہ کہیں ٹڈیوں کے ہی طرح تھا، یہ ایک ایسا کیڑا تھا، روایتوں میں آتا ہے، تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کیڑا تھا کہ اگر انسان کے کپڑوں کے اندر گھس جائے تو اس کی جلد کو ختم کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اب یہ کھانوں میں بھی، فرعونیوں کے کھانوں میں بھی یہی کیڑا، ہر جگہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں انہیں یہ کیڑا نظر آتا تھا۔ بے شمار پریشان ہو گئے، جو تھوڑی بہت کھیتیاں بچ بھی گئی تھی نا ٹڈیوں سے، وہ ان کیڑوں نے ختم کر دی تھی۔ یہ تیسری قسم کا عذاب تھا، پہلا طوفان تھا، دوسری شکل ٹڈیوں کی تھی، پھر یہ تیسری شکل اس کیڑے کی شکل میں آئی کہ جو تباہ و برباد کر رہی تھی فرعونیوں کو۔ پھر فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، دیکھیں وعدے کو توڑتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، انہوں وہ وعدہ کرتے رہے کہ ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو یہ جو عذاب تھا یہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر وہ ایک آدھ مہینہ اپنی زندگی کو گزارتے رہے صحیح طریقے سے، لیکن پھر اپنی سرکشی انہوں نے دوبارہ شروع کر دی۔ اب جو چوتھی قسم کا عذاب تھا والضفادع، یہ مینڈک کی شکل میں یہ عذاب آیا تھا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ اتنی مینڈکیں آئی تھی، اتنی مینڈکیں آئی تھی کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے انہیں ہر جگہ مینڈک ہی نظر آتی تھی، یہاں تک کہ اگر منہ کھولتے تو وہ مینڈک فلانگ لگا کر کے وہ اچھل کر کے ان کے منہ میں گھس جایا کرتی تھی۔ ان کے کھانوں کی ہانڈیوں میں مینڈک تھی، ان کے پانیوں میں پانی پینے کا جو تھا اس کے اندر مینڈک تھی، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھی۔ پھر انہوں نے وہی طریقہ اپنایا، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی، پھر دعا فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے، یہ مینڈک کا عذاب بھی ٹل گیا۔ پھر یہ اپنی زندگی کو گزارتے رہے، انہوں نے دوبارہ اپنی سرکشی شروع کر دی، اپنے وعدے سے مکر گئے، انہوں نے دوبارہ اپنی مکاریاں شروع کر دی۔ اب جو عذاب آیا تھا وہ ایسا عذاب تھا کہ اب فرعونی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ عذاب یہ تھا والدم آیات مفصلات، وہ خون کا عذاب تھا، یعنی ان کے پینے کا پانی بھی خون ہو چکا تھا، دریا کا پانی بھی خون بن چکا تھا، کنویں کے پانی جن سے پانی بھرا کرتے تھے وہ بھی خون ہو چکا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے گھر بھی ان سے متصل تھے۔ اگر ان کے گھر میں پینے کا پانی ہوتا اس پانی کو نکالتے تھے، وہ پانی ہی ہوا کرتا تھا، لیکن اگر یہ ان کے گھر میں بنی اسرائیل کے گھر میں یہ پانی پینے کے لیے جاتے، یہ فرعونی جو اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہے تھے، تو اگر یہ پانی نکالتے اس پینے کے لیے تو جب تک وہ بنی اسرائیل کی لوگوں کے ہاتھ میں رہتا، جب تک وہ پانی رہتا، لیکن ان کے ہاتھ میں آتے ہی وہ خون بن جایا کرتا تھا۔ یہ فرعون کے پاس گئے کہ اب کیا کیا جائے، فرعون نے کہا کہ بنی اسرائیل کے پانی میں سے پانی پیو۔ یہاں تک یہ پوزیشن آ گئی کہ ان کی عورتوں نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے کہا کہ تم اپنے منہ میں پانی لو، پھر ہمارے منہ میں کلی کر دو۔ تو جب وہ عورتیں ایسا کیا کرتی تھی، جب یہ پانی فرعونیوں کی منہ میں آتا تھا، فرعونیوں کی عورتوں کے منہ میں آتا تھا، تو وہ خون بن جایا کرتا تھا۔
خون بن جایا کرتا تھا، پانی پینے کے لیے نہیں رہا۔ جب بھی پانی بھرتے، اگر بنی اسرائیل کی عورتیں پانی بھرتی تو وہ ڈول میں پانی آیا کرتا تھا، جب یہ پانی بھرتے تو پھر وہ خون ہی نکل کر کے آیا کرتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہم آپ پر ایمان لے کر کے آ جائیں گے، انہوں نے وعدہ کیا، پھر یہ عذاب بھی ختم ہو گیا۔ لیکن فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ یہ آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی اور مختصر سی اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ دیکھیں فرعونیوں پر کتنی قسم کا عذاب نازل ہوا۔ آج سے کئی ہزار سالوں پرانی یہ بات ہے۔ ٹڈی کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، مینڈک کی شکل میں، ایک عجیب سے کیڑے کی شکل میں، اور بھی طرح طرح کے ان پر عذاب نازل ہوتے رہے، لیکن وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے، اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آئے، وعدہ کرتے وعدہ توڑتے جاتے۔ آج اگر ہم حالات کو دیکھیں گے، آج اگر ہم نہ حالات کا جائزہ لیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں طوفان بھی ان قریب آیا، اور پھر یہ ٹڈیوں کا معاملہ بھی یہ تو موجودہ ابھی چل ہی رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اتنی تعداد میں ٹڈیاں ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، سب ترکیبیں نکال رہے ہیں کہ ان کو بھگایا کیسے جائے، ختم کیسے کیا جائے۔ لیکن دیکھیں یہ بھی کہیں نہ کہیں اللہ کا عذاب ہی ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ وائرس کو دیکھیں آپ، یہ کتنی ساری چیزیں ہیں، لیکن اب بھی اگر مسلمان نہیں سمجھتا ہے، اب بھی اگر انسان سیدھے راستے پر نہیں آتا ہے، تو پھر وہ اس طریقے کے اور عذاب کا انتظار کرتا رہے، وعدے کو توڑتا ہے تو پھر اور انتظار کرتا رہے، عذاب پہ عذاب نازل ہوتے رہیں گے۔ یہ وقت ہے کہ اللہ کو ہم راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں سے ہم توبہ کر لیں، مکمل اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ رب کعبہ کی قسم، دیکھیں آپ فرعونی وعدہ توڑتے رہے، فرعونیوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے موسیٰ تمہارے رب پر، لیکن فرعونی وعدہ توڑتے رہے، ان پر وعدہ توڑا، پھر ان پر دوسری طریقے کا عذاب نازل ہوا۔ آج یہی حالات ہمارے سامنے ہے کہ ایک کے بعد ایک تکلیفیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک چیز عذاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، لیکن اب بھی اگر ہم خواب غفلت میں رہے، اب بھی اگر ہم سوتے رہے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، تو رب کعبہ کی قسم ہم برباد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، باز آ جائیں، مکاریوں سے باز آ جائیں، ہم نماز پنجگانہ کو ادا کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہم دونوں جہان میں کامیاب ہوتے ہیں۔